پرسکون خاموشی میں ہچکولے لیتے پانی کے مدھم سروں کو محسوس کیا تو بے اختیار کہنے پر مجبور ہوئے، یہ پاکستان کتنا حسین ہے، یہ دھرتی قدرت کا بے انتہا حسین شاہکار ہے، اور اس خوبصورت جھیل کے یہ منظر خوش قسمت لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شوکت اترخیل، اور میرے پیچھے جو پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کینجر جھیل، جو پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے اور صدیوں پرانی، جو کئی موسم دیکھ چکی ہے۔ ہزاروں ماہی گیر یہاں سے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ ٹھٹھہ، نوری آباد اور کراچی تک یہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے۔ فطری حسن کی ملکہ کینجھر جھیل، جسے عام طور پر کلری بھی کہا جاتا ہے، سندھ کے شہر ٹھٹہ کے قریب قائم ہے، جہاں سے کراچی اور ٹھٹہ کے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ کراچی میں جب گرمیاں عروج پر ہوتی ہیں تو کینجھر آباد ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک میلے کا سماں ہوتا ہے اور اکثر اوقات تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ہم انتہائی محنت اور ریسرچ کے بعد ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یہاں کسی زمانے میں فاصلے فاصلے پر سنہری اور کینجھر جھیل ہوا کرتی تھی، پھر گزرتے وقت کے ساتھ پانی کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 60 کی دہائی میں ان دونوں جھیلوں کو یکجا کر کے ایک ہی بڑی جھیل بنا دیا گیا، اور سنہری جھیل اسی میں گم ہو کر اپنا نشان کھو بیٹھی، جبکہ کینجھر کا نام زندہ رہا، جس سے کئی ہزار خاندانوں کا ذریعہ معاش وابستہ ہے اور جنگلی حیات کی نشو نما بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ جھیل کا پانی تر و تازہ رہے، اس کے لیے دریائے سندھ سے اسے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ مہمان پرندے ہوں یا سیاح، جھیل کا نظارہ ہر موسم میں ہر کسی کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے۔ برطانوی مہم جو رچرڈ ایف برٹن نومبر 1845 میں کراچی سے حیدرآباد جانے کے لیے نکلا تھا، ساتھ میں کچھ اونٹ بھی تھے جن پر اس کا سامان لدا ہوا تھا۔ وہ اس سفر سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ مکلی اور ٹھٹہ سے ہوتا ہوا جاڑوں کے ابتدائی دنوں میں کینجھر پہنچا اور اسے دیکھ کر بے اختیار لکھنے پر مجبور ہوا۔ یہ مچھیروں کی ایک بستی ہے، یہاں میٹھے پانی کی ایک جھیل ہے جس کے کناروں پر سرکنڈے اور دوسری جنگلی گھاس اگی ہوئی ہے۔ یہاں سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سرخ پتھر کا مزار نظر آتا ہے، یہ جام تماچی کی گھر والی نوری کا مزار ہے۔ کینجھر جھیل سندھ کی رومانوی داستان نوری جام تماچی کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اور جھیل کے درمیان نوری اور ان کے مرشد کی قبر موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف سے لے کر شیخ ایاز تک نے ان کی محبت اور کینجھر کے حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ مشہور حاکم جام تماچی کے عہد میں جھیل کے کنارے بہت سے مچھیرے آباد تھے، جن کا رہن سہن عموماً کشتیوں میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ان مچھیروں کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام نوری رکھا گیا۔ نوری جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی، اس کے حسن کے چرچے زبان زد عام ہونے لگے۔ جام تماچی، جسے سیر و سیاحت اور شکار کا بہت شوق تھا، ایک دن اپنی کشتی میں بیٹھ کر کینجھر جھیل کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر نوری پر پڑی اور وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس اپنے محل میں آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری سے شادی کرے گا۔ جام تماچی کے حکم سے خوشی کے شادیانے بجنے لگے، مچھیروں سے جو محصول لیا جاتا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا۔ غریب مچھیروں کے دن پھر گئے، اب وہ مچھیرے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ نوری شاہی محل میں رہنے لگی۔ شاہی محل میں جام تماچی کی دوسری رانیاں نوری کو حسد سے دیکھتی، کیونکہ نوری کی اہمیت شاہی محل میں بہت بڑھ گئی تھی۔ جام تماچی نے نوری کو مہارانی کا درجہ دے دیا تھا، یعنی محل کی تمام رانیوں پر نوری کی اطاعت
اور فرما برداری لازمی تھی، مگر نوری کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور وہ انتقال کر گئی، اور اس کی قبر کینجھر کے وسط میں قائم پہاڑی ٹیلے پر عین اسی جگہ بنائی گئی جہاں پہلی بار جام تماچی نے اسے دیکھا تھا۔ جبکہ جام تماچی نے جب انتقال کیا تو اسے مکلی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کینجھر جھیل پر تفریح کے لیے آنے والے زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ نوری کی قبر تک جائیں، اور کشتی والے بھی انہیں ترغیب دلاتے ہیں، مگر اکثر اوقات حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے کے سبب کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور لوگوں کے جان سے جانے کی اطلاعات آتی رہتی ہیں۔ بہرحال نوری کی کشش لوگوں کو بلاتی رہے گی اور لوگ موت کے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں جاتے رہیں گے۔ اس تفریح گاہ پر بڑی بڑی ٹیوبز، بیٹھنے کے لیے چارپائی، جھونپڑی اور ٹینٹ نما ہٹ سے لے کر شاندار قسم کی آرام گاہ مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے جتنا گڑ ہوگا اتنا ہی تو میٹھا ہوگا۔ یہاں مناسب سی کینٹین تو ہے، لیکن کراچی والے اپنا لنگر پانی ساتھ ہی لاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہاں آ کر کوکنگ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ کسی حد تک یہ سب اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ پورا دن گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو لازمی چاہیے۔ کب تک پانی میں نہاتے ہوئے ٹائم پاس کریں گے؟ کچھ لوگوں کو زیادہ رش پسند نہ ہو تو کیوں نہ پھر کینجھر کی ایک الگ دنیا کی سیر کرائی جائے، جہاں ایسی خاموشی ہو کہ دل کی دھڑکنیں اور پانی کا ہلکا ہلکا شور مد غم ہوتا سنائی دے۔ زیادہ تر لوگوں نے کینجھر کے وہ عام سے نظارے دیکھے ہوئے ہیں جو ہم پہلے دکھا چکے ہیں، مگر کینجھر کا ایک اور روپ بھی ہے جہاں خاموشی ہے، سکون ہے، خوبصورتی کا نیا رنگ ہے، کشش کا اپنا انداز ہے اور فطرت کا جداگانہ شاہکار ہے، جہاں لوگوں کا رش ہے، نہ گہما گہمی، نہ شور شرابہ اور نہ آلودگی۔ اور یہ جھیل کا وہ رخ ہے جس سے انتہائی کم لوگ واقف ہیں یا پھر اس کو توجہ نہیں دیتے۔ اس بار ہم نے جھیل پر جانے کے لیے دائیں کی بجائے بائیں طرف کا رخ کیا۔ اس کچی سڑک پر ٹریفک بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک میزبان موٹر سائیکل پر ہمارا منتظر تھا جس نے فشری کے ریزورٹ تک ہماری رہنمائی کی۔ یہاں کے نظارے ہی الگ تھے۔ مجھے کشمیر کی بنجوسا جھیل یاد آ گئی۔ اگر یہاں سے دیکھے جانے والے نظاروں کے پیچھے چند پہاڑ اگا دیے جائیں تو کشمیر کی جنت نظیر وادی اور کینجھر جھیل کے نظاروں میں رتی برابر فرق دکھائی نہ دے۔ ہمارے جو ہم سفر بیزار ہو کر واپس پلٹ جانے کی ضد کر رہے تھے، یہاں آ کر ان کی ضد دم توڑ گئی۔ سندھ کے باسیوں نے یہ خوبصورت نظارے پہلی بار دیکھے تو دم بخود رہ گئے۔ پرسکون خاموشی میں ہچکولے لیتے پانی کے مدھم سروں کو محسوس کیا تو بے اختیار کہنے پر مجبور ہوئے، یہ پاکستان کتنا حسین ہے، یہ دھرتی قدرت کا بے انتہا حسین شاہکار ہے، اور اس خوبصورت جھیل کے یہ منظر خوش قسمت لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عام پبلک پوائنٹ پر جھیل کی سیر کے لیے بے شمار لانچیں دستیاب ہوتی ہیں، لیکن یہاں شکار کے لیے آنے والے مچھیرے بھی یہ پیشکش کرتے ہوئے نہیں جھجکتے کہ چاہیں تو ان کے ساتھ شکار پر چلیں یا پھر سیر کریں، البتہ اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے گا۔ ہم نے بھی ڈرتے ڈرتے چھوٹی سی لانچ میں مختصر سا سفر کیا۔ خوف دلچسپی پر غالب رہا یا دلچسپی خوف پر حاوی رہی، دوران سیر کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اگر حفاظتی جیکٹس ہوتی تو شاید ہم کافی دور تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آخر کو 24 کلومیٹر طویل جھیل کے نہ جانے اور کتنے رنگ نمایاں ہوتے، نہ جانے اور کتنے خوشنما مناظر دیکھنے کو ملتے۔ صدیوں پرانی اس جھیل کے کناروں پر نہ جانے کتنے لوگ آئے اور گئے، ہنسی اور خوشی کے کتنے کنول یہاں کھلے جن کے بچپن کا کوئی خوبصورت ترین لمحہ اسی کینجھر کنارے گزرا، ان کی یادیں یہ پانی دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتی ہوں گی۔ کینجھر کی خوبصورتی قائم ہے، آنے والی نسلیں ان کناروں پر آئیں گی اور اس جھیل کی خوبصورتی کو اپنے دل میں آخری دم تک سنبھال کر رکھیں گی۔